جس طرح ہم میتھ کا کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں اور اسی طرح ہم مطلب سیکھتے ہیں بہت ساری اور چیزیں. ہاں جی. تو بالکل اسی طرح جس طرح میں آپ سے فزکس کا کوئی ٹاپک شیئر کر لیتا ہوں یا جس طرح میں آپ کو میتھ تھوڑی سی پڑھا دیتا ہوں, جن کو پڑھا دیتا ہوں, مطلب کوئی بیچ میں شکایت کر سکتا ہے کہ سر مجھے میتھ آپ نہیں پڑھاتے ہیں, تو آپ کہہ سکتے ہیں. تو مطلب ہے اسی طرح جس طرح آپ کو اسکول میں ٹیچرز پڑھا دیتے ہیں کچھ, بس فرق اتنا ہے دونوں کے استعمال میں فرق ہے. جو اسکول میں آپ سبق پڑھتے ہیں اس کا استعمال جو ہم کرتے ہیں, ایکچوئل استعمال کی بات نہیں کرتے, جو ہم استعمال کرتے ہیں ہم یاد کرتے ہیں, اس کا ٹیسٹ دیتے ہیں اور استاد سے ڈنڈے کھانے سے بچ جاتے ہیں, اس کا ہم استعمال یہ کرتے ہیں. یا دوسرا استعمال یہ ہو جاتا ہے کہ ہم اس کو بہت اچھا بہترین سے رٹا لگاتے ہیں, اس کو لکھ کے یاد کرتے ہیں اور تاکہ ہمارے فائنل پیپر ہو جائیں اور پھر ہم پاس ہو جائیں اور پھر الحمدللہ آخری دن ہی ہم سب کچھ بھلا دیتے ہیں. آپ اس کتاب کو تو کہیں دوسرے کونے میں پھینک دو کہ دوبارہ یہ مجھے نظر نہیں آنی چاہیے. تو اس کا سیکھنے کا جو ہمارا ڈوریشن رہتا ہے کچھ اتنا سا رہتا ہے. اور اللہ کا شکر بھی آخر پہ ادا کرتے ہیں کہ شکر ہے وہ پچھلے برڈن سے اور پچھلی ساری پریشانیوں تنگیوں سے جان چھوٹی اور میں پاس ہو گیا ہوں. تو بہرحال یہ جو میں سبق شیئر کرتا ہوں آپ سے, اس کا استعمال آپ کے اور میرے پوری زندگی تک کے لیے ہوتا ہے. اور دوسرا اس کا استعمال یہ نہیں ہے کہ صرف ٹیسٹ ہوگا تو پھر آپ اس نالج کو استعمال کر سکتے ہیں, ادروائز آپ گھر چلے جائیں گے تو پھر اس کا کوئی استعمال نہیں ہے. میں ڈائریکٹ آپ سے مخاطب ہوں, میں کوئی اسپیچ نہیں دے رہا, تو آپ سے میں اگر کوئی بات کرنا چاہوں گا تو بیچ میں کر لوں گا. کچھ بچے بیچ میں نا کرتے اندر تک بالکل آخر تک سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے مجھے, یہاں کھڑے ہو کے نا میں ادھر کھڑا ہوں, اب میرے سے کہا کھڑے ہو جاؤ, یہاں سب کو ہر بچے نظر آ رہا ہوگا, کون اس طرح دیکھ رہا ہے, کون اس طرح دیکھ رہا ہے, کون جناب تھوڑا منہ کھول کے دیکھ رہا ہے, کون پورا منہ کھول کے دیکھ رہا ہے. اور کوئی جمائی آتی ہے تو بھائی ہاتھ رکھ لو, اللہ نے دے رکھا ہے, پورا منہ کھولے گا اندر پوری ہارے نظر آئیں گے. تو بندہ کہے گا یار بس ٹھیک ہے, میں بھی یہاں پر دیکھ کے پھر مجھے بھی تھوڑی سی آنا شروع ہو جاتا ہے یار کیا کریں. تو بہرحال میں جو آپ سے شیئر کرنے والا ہوں اس سبق کو نا سمجھ کے اور اس کا استعمال ہم آج سے کرنا شروع کیا کریں. اچھا یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ سبق کیوں شیئر کرنے پڑ گئے, ان سبقوں کی کیا ضرورت پڑ گئی. وہی سبق کافی نہیں تھے کہ وائٹ بورڈ آپ روزانہ آ کے نیلا کالا کر کے چلے جاتے ہیں اور وہ ہم رٹا لگاتے ہیں. یہ اب نئے سبق شروع کر دیا آپ نے, پچھلے سنبھالے نہیں جا رہے. تو اس سبق کا مقصد یہ ہے کہ ہم مسلمان قوم ہیں, ہم پاکستانی ہیں, بہت سارے دوسرے ممالک بھی ہیں, وہ ممالک سے ہم بہت سارے ممالک سے پیچھے بھی ہیں. یہ بھی ایک حقیقت ہے نا, ہم آنکھیں تو نہیں بند کر سکتے. ہم صرف سوچنے کا جو دائرہ ہے اتنا محدود سا رہ گیا ہے کہ ہم صرف سوچتے ہیں تو اپنے گھر تک سوچتے ہیں, اپنے چند دوستوں کو سوچتے ہیں, کچھ اس میں سے اچھے سوچتے ہیں اور کچھ کو ہم کہتے ہیں کہ ان کو ہم فری ٹائم میں بیٹھ کر گالیاں دیں گے. یہ کچھ ایسے دوست مطلب ان کو برا بھلا کہنا چاہیے. تو ہم صرف اتنا سا سوچتے ہیں یا پھر یہ سوچتے ہیں کہ رزلٹ آئے گا تو رشتہ دار کیا کریں, یا پھر تھوڑا سا اور سوچ لیں تو ہم زیادہ بھی سوچ لیں تو ہم اپنے فیوچر کے بارے میں سوچ لیتے ہیں کہ میرا کیا بنے گا, ان فیوچر میرا کیا بنے گا. اس سے زیادہ ہم سوچ نہیں پاتے. اس ڈسکشن کا مقصد یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا بڑا سوچیں, تھوڑا سا بڑا سوچیں. جتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا نا, ایک انسان تمام مخلوقات سے اشرف بنایا, اس لیول تک سوچنا تو شاید سوچنا چاہیے لیکن ہم سوچتے نہیں. تو وہ کوشش ہے, ایک جاندار کوشش کرنے کی بھی کوشش ہے, ایک اچھی کوشش کر کے آپ کو سمجھایا جائے. اچھے سمجھانے سے بھی فرق پڑتا ہے لیکن اچھے سمجھنے سے بھی اثر پڑتا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں چھوٹی سی بات. ایک استاد تھے ہمارے, وہ اپنا واقعہ سناتے ہیں کہ مجھے سیکھنے کا شوق تھا, اور سیکھنے کا شوق اس لیے تھا کہ میں بڑے ہو کے کیا بننا چاہتا تھا, رائٹر بننا چاہتا تھا, میں کتاب بھی لکھنا چاہتا تھا. اور ہوا یوں کہ میرے جیب میں اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے کہ میں جا کے ٹیوشن پڑھ سکوں, اتنے بھی پیسے نہیں ہیں کہ میں جا کے کسی سے اردو سیکھ سکوں. تو میں یہ کرتا تھا کہ میں ٹیوشن کے باہر کھڑا ہو جاتا تھا سائیکل پر, وہاں سے بچے پڑھ کر نکلتے تھے, ان سے میں
کاپی لے لیتا تھا اور جو استاد نے پڑھایا ہوتا تھا میں وہ پڑھ لیتا تھا, اور جہاں مسئلہ آتا تھا میں اسٹوڈنٹ سے سیکھتا تھا. اور اس طرح سے سیکھ کر اس بندے نے پھر بعد میں کتابیں لکھی اور بہت ساری لکھی, اور پھر دنیا میں بڑی رسپیکٹ دی اس کو. اور اس کا نام پتہ ہے کیا ہے؟ اس کا نام قاسم شاہ صاحب. کلیپنگ ہونی چاہیے. تو یہ بندے کے یہ حالات تھے, اس نے بدلے نا. اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ سکھانا بھی میٹر کرتا ہے لیکن سیکھنا بھی میٹر کرتا ہے. آپ کا سیکھنا بھی بہت ضروری ہے. آپ توجہ سے سیکھو گے تو پھر سیکھ سکو گے. اور سیکھنے والا بائی روڈ پہ سائیکل پہ بیٹھ کے لڑکے سے کاپی لے کے بھی سیکھ لیتا ہے, اور نہ سیکھنے والا سامنے بیٹھ کے بھی خالی ہاتھ چلا جاتا ہے. تو آپ کوشش کریے گا چھوٹی سی جو میں ڈسکشن کرنے چاہ رہا ہوں وہ آپ سیکھیں, سمجھیں. اور اس سے آج کا ٹاپک بیسیکلی کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ٹاپک ہے کہ مسائل ہم سب کے ساتھ ہوتے ہیں. پرابلم مختلف ہوتی ہیں, کسی کو ہر کسی کے اپنے رونے ہیں. میں یہاں سے شروع کروں نا, یا آپ کے ساتھ کیا مسائل ہیں یہ اپنے بتانا شروع کریں گے اور شاید 2 گھنٹے سننے لگ جائیں. پھر آگے چلے جائیں ان کے اپنے مسائل ہوں, پھر آگے ان کے مزید اپنے مسائل ہوں. کسی کو بھائی نے تنگ کر رکھا ہوگا تو کسی کو بہن نے تنگ کر رکھا ہوگا, کسی کے ابا ڈاڈا ہوگا کسی کی اماں ڈاڈی ہوگی, کسی کا دادا ڈاڈا ہوگا کسی کی دادی ڈاڈی ہوگی, کوئی نانا نانی سے تنگ پڑا ہوگا, کوئی کہے کہ میرے پڑوسی سے عذاب پڑا ہوا ہے. ہر کسی کے اپنے مسئلے ہیں. کوئی دوستوں کی بات کرے گا, میرے اسکول کے کالج کے دوست واحد قسم, ٹھیک ہے. میں اکیڈمی جاتا ہوں یا جاتی ہوں تو میرا ادھر وہ میں تنگ ہو جاتی ہوں دوستوں کی وجہ سے, ٹھیک ہے. کوئی استادوں سے بھی تنگ ہوگا. میں پڑھاتا ہوں تو ایسا نہ ہو میں یہ ٹاپک چھوڑ دوں. تو یعنی کہ ہر کسی کے اپنے اپنے مسئلے مسائل. آج میں آپ سے یہ شیئر کرنے والا ہوں کہ مسئلے تو ہیں لیکن ان مسائل میں کتنے طرح کے مسائل, کتنے طرح کے مسائل. آج ہم یہ سیکھ لیں گے کہ کتنے طرح کے مسائل. اور مسائل میں آپ بہت اچھے سے سنیے گا. میں بتاؤں ان کو مجھے بڑا فائدہ ہوتا ہے. میرے ساتھ جب مسئلہ آتا ہے نا مجھے پتہ ہوتا ہے اس کو میں نے کس کیٹیگری میں لے کے جانا ہے. مسئلہ آ گیا ہے تو تھوڑا سا سوچ لیتا ہوں. اچھا 3 طرح کے مسائل ہوتے ہیں تو میں چپ کر کے ادھر سے اٹھاتا ہوں مسئلے کو. ہاں یہ تو اس کا ہے, اس طرح کا ہے تو اس کو میں نے کیا کرنا ہے مجھے پھر پتہ ہوتا ہے. پھر دوسری طرح کا, یہ اس طرح کا ہے, اس طرح کا ہے تو پھر مجھے کیا کرنا ہے. ایک اور مسئلہ آ گیا, نہیں یار یہ پہلی 2 کی طرح نہیں ہے, یہ تیسری کی طرح کا ہے. تو مسائل دیکھیے گا پہلے میں آپ کو بہت سارے ٹائپس پڑھاتا ہوتا ہوں فزکس کی, اور بہت ساری مختلف ٹائپس پڑھاتا ہوں. لیکن اب میں جو آپ کو ٹائپس پڑھانے والا ہوں پرابلمس کی ٹائپس. تھوڑا سا نیا بھی ہونا چاہیے نا. آپ ٹیچرس کو ہمیشہ وہ ٹائپس پڑھاتے سنتے ہو جن کو تھوڑی دیر بعد وہ کہتا ہے کہ رٹا لگاؤ نہیں تو میں پھر پوچھوں گا, یا وہ کہتا ہے کہ ڈنڈا لے آؤ نا. ہر بچے کو 15 منٹ میں ریڈی ہونے چاہیے, ٹائم آپ کو شروع ہو گیا, ٹھیک ہے. تو وہ والی ٹائپس بھی ہوتی ہیں. لیکن یہ ٹائپس آپ سیکھیں گے سمجھیں گے تو پھر آپ کو ایک الگ سا مزہ آئے گا. پہلا جو ہمارے پاس مسئلے مسائل ہوتے ہیں نا تو وہ کہاں سے کنٹرول ہوتے ہیں. میں آپ کو یہ سکھاؤں گا کہ مسائل تو آ گئے ہیں, مسائل تو ہر کسی کے لیے آ جاتے ہیں, لیکن ان کو آپ یہ دیکھنا ہے کہ کن کو ہم کنٹرول کریں گے اور کیسے کریں گے. ایک ہوتا ہے جی ڈائریکٹ کنٹرول ہوتا ہے. یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ میں نے کہاں سے تھوڑا سا سیکھا ہے. میرا سیکھنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے میں وہ شیئر کر لیتا ہوں. میری 4 جگہوں سے میں سیکھتا ہوتا ہوں. نمبر 1 کتابوں سے سیکھتا ہوں. نمبر 2 انٹرنیٹ سے بھی سیکھتا ہوں. نمبر 3 ہمارے ایک استاد محترم ہیں یہ, ان کے پاس میں کافی عرصہ رہا, وہاں سے میں نے بہت سارے ساتھ پریکٹیکل یہ نالج سیکھا. چوتھی چیز آبزرو کر کے بھی میں سیکھتا ہوں. کوئی مسٹیک کرتا ہے میں اس سے بھی سیکھتا ہوں, اور کوئی مسٹیک کر کے اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوتا ہے میں اس سے بھی سیکھ لیتا ہوں. میں یہ نہیں دیکھتا چھوٹا بچہ سکھا رہا ہے بڑا سکھا رہا ہے. ہاں یہ ضرور دیکھتا ہوں کہ سیکھنے والی چیز ہے اور کیا کام کی چیز ہے, پھر میں سیکھتا ہوں. تو یہ اسی طرح کا میں نے سیکھا ہے. ایک ہے جی ڈائریکٹ کنٹرول. کچھ مسائل ہوں گے ان کو آپ ڈائریکٹ کنٹرول کر سکتے ہیں.
کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں, مان صاحب نے اجازت دے دی ہے, کر سکتے ہیں. یہ کنٹرول ہم ڈریگ کیسے کر سکتے ہیں یہ بھی میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. اور دوسرا دیکھیے گا, اور تیسرا ہماری زندگی کی کافی پرابلمس حل ہو جاتی ہیں جب ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے. اور میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ 80% مسئلے ہمارے حل ہو جاتے ہیں جب ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے. ہم اتنے اسٹرانگ ہو جاتے ہیں کہ ہم بہت ساری پرابلمس کو اور بہت ساری چیزوں کو حل کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں. ڈائریکٹ کنٹرول کیا ہے؟ ڈائریکٹ کنٹرول یہ ہے کہ یہ ایسے مسئلے ہوتے ہیں جو ہمارے رویے سے حل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارا رویہ ان کو بنا بھی سکتے ہیں, مسئلہ کریٹ بھی کر سکتے ہیں اور مسئلے ختم بھی کر سکتے ہیں. پچھلے دنوں ہمارے پاس ایک گیسٹ ہے, تو میں نے انہیں کہا کہ ایک ہوٹل میں ہم اکٹھے ہو جائیں گے اور وہاں بیٹھ کے ہماری چھوٹی سی ڈسکشن تھی میٹنگ کی شکل میں, وہاں پر کریں گے. وہاں ہم گئے اور وہاں تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد پتہ چلا کہ وہ جو ہال جس میں ہمیں پہلے بٹھایا گیا تھا ادھر کوئی فیملی آ گئی اور لیڈیز ہیں, تو ہمیں وہاں سے اٹھنا پڑ گیا. تو انہوں نے ریکویسٹ کی آپ یہاں سے آ جائیں, نیچے آ جائیں. تو اب ہمارے پاس ریئیکشن دو طرح کے تھے, ہم ریئیکٹ کرتے اس میں کہ یار پہلے آپ نے اوپر بٹھایا, اب وہ آ گئی ہیں تو آپ پہلے والے گیسٹ کو کیا اٹھا کے چینج کر دو گے, یا پہلے والے ہم نے کیا پیسے نہیں دیے ہیں, یا ہم نے کم پیسے دیے ہیں, یا ہماری جو پرسنالٹی ہے ان سے تھوڑی کم ہے, ہم بیکاری لگ رہے ہیں. تو آپ ہمارے ساتھ یہ رویہ کیوں رکھ رہے ہیں؟ وہ ہمارا رویہ تھا, ہم نے کیا کیا, ہم نے کہا ٹھیک ہے نو پرابلم. ہم تھوڑا سا ریئیکٹ کرتے مائٹ بھی بات لڑائی کی طرف جاتی, اور مائٹ بھی دو باتیں ہم سناتے دو باتیں وہ سنا دیتے. تو ہم نے خاموشی سے سنی اور اس مسئلے کو بڑھانے کے بجائے ہم وہاں سے نکلے, اور پھر ہماری ایک چھوٹی سی اور جگہ تھی, میں وہاں چلے گئے, بیٹھنے کی جگہ موجود تھی, تو آفس تھا ہمارا تو وہاں بیٹھ گیا. خیر بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ وہ ہمارے رویہ جو تھا نا اس پر منحصر تھا, ہم ادھر سے اس کو چینج کر سکتے تھے, ریئیکٹ کر سکتے تھے. اب دوسرا انڈائریکٹ کنٹرول کا کیا مطلب ہے؟ انڈائریکٹ کنٹرول کا مطلب یہ ہے کہ آج صبح ہم ایک جگہ کچھ پروڈکٹ لینے گئے اور وہاں پر یہ ہوا کہ ایک آدمی نے جو وہ سیل کر رہے تھے ان سے ہم نے چیز دیکھی, 2 آئٹمس چاہیے تھے, ایک آئٹم ان کے پاس تھا, دوسرا آئٹم ان کے پاس اویلیبل نہیں تھا. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ پاس ایک ہے دوسرا نہیں ہے, تو میں ایسی جگہ تھوڑی تلاش کروں جہاں سے دونوں اکٹھے خریدیں. تو انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ آپ ایک لے لیں, دوسری وہاں سے لے لیجیے. میں نے کہا جی میری خواہش یہی ہے کہ میں ایک ہی جگہ سے دونوں لیں. تو وہ اس چیز کو تھوڑا سا برا مان گیا اور تھوڑا سا بھڑک گیا, اور جو بھڑکنا تھا نا یہ ان کا رویہ تھا. ٹھیک ہے, یہ ان کا رویہ تھا کہ وہ بھڑک گیا, اور وہ انہوں نے کہا جی آپ کو یہاں سے لینی چاہیے, آپ کو ایک چیز مل رہی ہے. انہوں نے جو باتیں اس کے ذہن میں ہیں اس نے کہا, اور تھوڑے سخت الفاظ بھی اس نے استعمال کرنے کی کوشش کی. میں نے آگے سے ٹھنڈا رسپانس رکھا اور میں نے کہا آپ کا شکریہ, بس میں نہیں لینا چاہ رہا, تو میں آگے سے چیک کروں گا, اور پھر میں وہاں سے آگے چل پڑا. اب وہاں پر اس کا رویہ تھا, انڈائریکٹ کنٹرول کیا تھا کہ وہ جو سچویشن کریٹ ہوئی ہے اس کو کریٹ کرنے والا میں نہیں ہوں, کریٹ کرنے والا وہ بندہ ہے, کریٹ اس نے کی ہے, اور پرابلم کی شکل وہ بنا رہا ہے. اب وہ جو پہلے میں نے آپ کو سچویشن بتائی ہوٹل کی, وہاں پر کوئی پرابلم آئی نہیں تھی, پرابلم ہم کریٹ کر سکتے تھے کہ یار ہمیں کیوں اٹھا رہے ہو. ہوٹل والے نے پرابلم نہیں کریٹ کی نا, اس نے جسٹ ہمیں بٹھایا اور پھر اس نے ریکویسٹ کر کے ہمیں ایک اور جگہ بٹھانے کی کوشش کی. پھر وہاں سے ہم آ گئے, ہمارا قریب آفس تھا, وہاں بیٹھ گئے. تو وہاں سے یہ ہوا کہ یہ اب پہلا جو تھا وہ ڈائریکٹ کنٹرول تھا, ہمارا رویہ تھا, اور دوسرا انڈائریکٹ کنٹرول اس نے پرابلم کریٹ کی. اس نے کہا کہ بھائی اس نے جو بھی الفاظ استعمال کی تو ہم نے بڑے تحمل سے اور آرام سے سنے. یہ انڈائریکٹ کنٹرول تھا, اس کا رویہ تھا. ٹھیک ہے, اس کو پھر ہم تسلی سے وہاں سے نکل آئے, کیونکہ مجھے پتا تھا کہ یہ جو پرابلم آ رہی ہے وہ انڈائریکٹ کنٹرول کے کھانے میں جا رہی ہے, یہاں کی پرابلم ہے, اور اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے وہ پھر میں آگے انشاءاللہ آپ سے ڈسکس بھی کر لیں. پھر تیسرا آ جاتا ہے نو کنٹرول. نو کنٹرول ٹھیک ہے, اچانک سے بارش ہو جاتی ہے اور آپ میں سے کوئی کہتا ہے میں بارش کو روکوں گا, ایسی کی تیسی بارش کدھر سے آ گئی. میں نے تو آج کرکٹ کھیلنی تھی,
زیادہ کرکٹ کے شوقین بیٹھے ہیں، تو مطلب آپ اس کے ساتھ اگر فائٹ کرنا چاہیں گے تو آپ کو اس پہ کنٹرول نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ دھوپ نکل آئی اور آپ کا دل تھا یار آج کوئی اچھا موسم ہوتا تھوڑا گھومنے پھرنے کا، تو آپ کا پلان وہاں سے اگر سٹاپ ہونا شروع ہو گیا وہاں پر آپ کا کیا ہے، نو کنٹرول. اگر آپ یہ باتیں سمجھ لیتے ہیں تو آپ وہاں پر کوشش کرنا چھوڑ دیں گے اور پریشان رہنا چھوڑ دیں گے. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ میرے کنٹرول کی چیز نہیں ہے، اور جو آپ کی کنٹرول کی چیز ہے آپ اس پہ زور لگائیں گے، پھر آپ کی انرجی بھی ضائع نہیں ہوگی. تو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ ساری جو ہیں آپ کے پاس کالمس ہیں، ڈائریکٹ کنٹرول کی اور مثال کیا ہو سکتی ہے؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہے بات؟ ڈائریکٹ کنٹرول کی اور مثال کیا ہو سکتی ہے؟ ڈائریکٹ کنٹرول کی، ہاں ڈائریکٹ کنٹرول کی یہ مثال ہو جائے گی. اور اگر دیکھیں کہ یہ وہ مسئلے ہیں جو آپ پیدا کر رہے ہیں یا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. لیٹس سپوز کوئی آیا اور اس کے ہاتھ میں ایک پانی کا گلاس تھا، وہ چلتا آیا اور اس کا تھوڑا سا پاؤں ٹکرایا اور اس کا پانی جو گر گیا آپ کے اوپر، تھوڑا سا آپ کے اوپر گر گیا. اب یہ ڈائریکٹ کنٹرول ہے. آپ اس کو دیکھیں گے کہ یہ پانی تو اب گر گیا، آپ کا ریئیکشن ہوگا. اب مسئلہ کریٹ کرنے والے آپ ہو سکتے ہیں، آپ دب جائیں یار اندھا ہے تو تجھے سمجھ نہیں آتی، تجھے نظر نہیں آتا، آنکھوں کا چیک اپ کرا. 100 باتیں کی جا سکتی ہیں لیکن یہ آپ پاس ڈائریکٹ کنٹرول میں آئے گا. اذان کے بعد پھر آگے ڈسکس. ایک چھوٹی سی بات ہے، 2-3 لائنیں. اس میں ڈائریکٹ کنٹرول میں یہ ہے، سیکھیے گا شاباش اچھے سے سیکھیے. ڈائریکٹ پرابلم میں یہ ہے کہ جو پرابلم ہے نا اس کا کنٹرول آپ کے پاس. اگر آپ پتنگ اڑاتے ہیں یا آپ نے اڑتی دیکھی ہے کچھ گیس بیٹھی، تو اس کا ایک بچے کے پاس کنٹرول ہوتا ہے، وہ اس کو جدھر گھمانا چاہے گھما لے، جب اتارنا چاہے اتار لے، اور اس کو تھوڑا سا ڈوری دینا چاہے، اس کو اور اونچے اڑانا چاہے اڑا سکتا ہے. کنٹرول اس کے پاس ہوتا ہے. ڈائریکٹ کنٹرول میں آپ کے پاس سچویشن کا، مسائل کا کنٹرول آپ کے پاس ہوتا ہے. انڈائریکٹ کنٹرول میں یہ دوسرے بندے کے پاس ہوتا ہے جو اس پرابلم کو چلا رہا ہے. جس طرح پہلے میں نے اس کی مثال دے دی نا، اس کو تھوڑا کلیئر کرتے جائیں اپنے مائنڈ میں کہ ہوٹل والی مثال میں پرابلم کریٹ ہم کر سکتے ہیں. دوسری مثال میں نے آپ کو شاپنگ والی بتائی، جب ہم کوئی چیز لینے گئے، آئٹم لینے گئے کوئی چھوٹی سی، تو وہ اس میں پرابلم اس دکاندار نے کریٹ کر دی، وہ انڈائریکٹ کنٹرول میں آ گیا. نو کنٹرول میں نے بتا دی بارش اور اس طرح کے اور مثال نو کنٹرول میں آ جائے گی. ادھر آپ کا کوئی کنٹرول نہیں ہے، وہ کنٹرول نیچر کے پاس. آپ ان کے ساتھ سوچ کر یا ان کے ساتھ پنگا لے کے اپنا وقت ضائع کریں، ٹھیک ہے. تو آپ نے اس پہ فوکس نہیں کرنا. اب اگلی بات سنیے گا، یہ بات سمجھ آ گئی؟ اس پہ کوئی سوال ہے؟ کلیئر ہے؟ ٹھیک ہے، یہ بات میں جوڑوں گا ساتھ ساتھ. جی ایک اور مثال دیکھ لیتے ہیں. انڈائریکٹ کنٹرول میں اس طرح سے ہوا کہ آپ کو کوئی دوست تھا اور وہ آتے آتے کیا ہوا، اس نے آیا اور تھوڑا سا پنگا بھی آپ ساتھ لیا اور ساتھ میں آپ کو ایک زبردست قسم کی گالی بھی دے دی، ٹھیک ہے. اور میں کیونکہ پرابلم کی بات کر رہا ہوں تو پرابلم اب کریٹ کس نے کی؟ آپ نے نہیں بلکہ اس نے کر دی، ٹھیک ہے. اب بدلے میں یہ اب کنٹرول اس کے پاس ہے کہ اس نے اب گالی دی اور پھر مزید اس بات کو بڑھا سکتا ہے. گالی کے بعد وہ آپ کے تھپڑ ٹھوک دیتا ہے اس طرح سے جناب. اب بات کیا بڑھ رہی ہے. کنٹرول کس کے پاس ہے؟ اس کے پاس ہے. وہ کھینچتا جا رہا ہے مسئلے کو، اور پھر اس کے بعد مزید وہ رکتا نہیں ہے، تھوڑی دیر بعد جوتی بھی اتار لیتا ہے اور آپ کے منہ پہ ٹھیک ہے. تو وہ جناب مسئلہ آگے بڑھ گیا اور اس نے بھری محفل میں آپ کو کوئی ایک جو پیارا سا نام نک نیم ہے اس کا بھی اس نے لے لیا. بھری محفل میں کوئی آپ کو ایک ایسے نام سے مخاطب کر دیا جو کہ آپ کی بےزتی کا سبب بن گیا اور سارے آپ پہ ہنس پڑے، ٹھیک ہے. تو اب کیا ہے، سارا کنٹرول اس کے پاس ہے، آپ کے پاس کنٹرول نہیں رہا. اب ساری کھینچتانی جو اس نے چلانی ہے وہ چلائے گا، ٹھیک ہے. پرابلمس کی میں بتا رہا ہوں نا کہ کنٹرول کدھر ہوتے ہیں. ایک آپ کے پاس کنٹرول ہوتا ہے کچھ پرابلمس میں انڈائریکٹ کنٹرول ہے دوسرے کے پاس، اور کچھ میں نو کنٹرول. وہ نہ آپ کے پاس ہے نہ دوسرے کے پاس ہے، وہ نیچر کے پاس ہے.
آئی سمجھ؟ کلیئر ہوا آپ کو؟ ٹھیک ہے، اب آگے سنیے گا.